علیکم، میں امداد عمرو۔ ایک اور تصویر جاری کر دی گئی ہے ایوان صدر سے۔ اس تصویر جاری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے پہلے جو ویڈیو جاری کی گئی تھی وہ کیوں کی گئی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کے جاری کی گئی تھی یا جاری ہو گئی تھی جس سے اچھا خاصا طوفان کھڑا ہوا؟ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر یوں لگ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ جیسے غصہ دکھا رہے ہیں، برس رہے ہیں ان کے اوپر، ان کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک تصویر آ جاتی ہے تو تصویر دکھا کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری تصویر بعد میں کیوں جاری کی گئی؟ ایک تو اس مدعے پر بات ہوگی اور دوسرا معاملات کس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں اور اگر حالات جو ہے وہ مزید بگڑے تو کب بگڑیں گے۔ ایک جو خبر ہے میرے پاس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آج کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ T20 ورلڈ کپ کا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا ٹاکرا ہے کولمبو میں، اور اس پر بھی ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کیونکہ یہ بڑے تنازع کے بعد یہ میچ طے پایا۔ اس سے پہلے پاکستان نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، ICC نے بنگلہ دیش کو نکال دیا تھا، تو فائنلی ترلے منٹوں کے بعد بنگلہ دیش کو اکوموڈیٹ کرنے کے بعد، بنگلہ دیش کی عزت نفس بحال کروانے کے بعد پاکستان ICC کی درخواست پر آمادہ ہوا، اور آج دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹاکرا جس کو ہائی وولٹیج ٹاکرا کہا جاتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو پہلے سیاسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مدعو کیا تھا، زیادہ مناسب لفظ یہی ہے، پارلیمانی لفظ یہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایوان صدر میں، اور شہباز شریف صاحب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس کے علاوہ آج چیمہ صاحب، توقیر شاہ صاحب، ان سب کے ساتھ جا کر ملاقات کی تھی، ملے تھے۔ صدر زرداری صاحب کے ساتھ بھی شیری رحمان صاحبہ، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم اور دیگر پیپلز پارٹی کے قائدین اور صدر صاحب کے جو قریبی رفیق ہیں وہ ساتھ موجود تھے وہاں پر۔ اس کی ایک ویڈیو جاری ہو گئی، ایوان صدر نے جاری کی، جس ویڈیو کے بعد پھر میں نے بھی ولاگ کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ کیا کیا اندر اصل میں جو تلخی تھی وہ کیوں تھی، اور کن امور پر گفتگو ہوئی، اور صدر صاحب کا لب و لہجہ اتنا سخت کیوں تھا، اور کیوں یہ ویڈیو جاری کی گئی۔ ظاہر ہے یہ ممکن، میری نظر میں یہ مشکل ہے کہ ویڈیو جاری کرنے والے کو باڈی لینگویج کا پتہ نہ ہو، کیونکہ صدر صاحب جو ہے نا، آصف زرداری صاحب، وہ کوئی پہلی بار ایوان صدر میں نہیں بیٹھے۔ اقتدار کے ایوانوں میں میرا خیال اس وقت یا تو سب سے زیادہ جو رہے ہیں ان میں آصف زرداری صاحب ہیں، دوسری بار پاکستان کے اپنا سویلین صدر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی پنجاب کے کوئی 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس کے بعد دوسری بار وزیر اعظم ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر ایکسپیرینس جو صدر زرداری صاحب کا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے۔ اور پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی، وہ جب وزیر اعظم ہوتی تھی تو یہ ساتھ جاتے تھے وفود میں مرد اول کے طور پر، اور ہر سفارتی میٹنگ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا، سفارتکاروں سے انگیج کرنا۔ پھر اپوزیشن میں تھے تب بھی صدر صاحب کا میل جول، اور خاص طور پر جب دبئی میں رہتے تھے تب بھی ان کا ساری دنیا کے ساتھ رابطہ رہتا تھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت جب بن رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اگنور کیا ہو ویڈیو بننے کو، اور اسی طرح بولتے گئے کہ جی میں غصے میں ہوں تو ویڈیو بن رہی ہے تو خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ میں ان کے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک میسج تھا لوگوں کے لیے بھی، اور اندر تو شہباز شریف صاحب کو تو جو بتا رہے تھے وہ تو بتا ہی رہے تھے، اور پھر باہر کے لوگوں کے لیے بھی میسج۔ پھر وہ ویڈیو بن جاتی ہے، بن جانے کے بعد ریلیز ہو جاتی ہے، باضابطہ ایوان صدر ریلیز کرتا ہے اس کو، ایوان صدر کا میڈیا سیل ریلیز کرتا ہے، تو اس سے ظاہر کئی مطلب نکلے۔ پھر میں نے جو میرے پاس معلومات تھیں، جو پہلے بھی میرے پاس تھیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں کیا کیا چلتا رہا ہے، اور اس ویڈیو کا جو پس منظر تھا اور اندر میٹنگ میں جو کچھ ہوا، خاص طور پر لیجسلیشن کا ایشو زیادہ تھا اس میں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ لیجسلیشن میں صدر زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو نہیں پوچھا جاتا، اور مسلم لیگ نون یا وزارت قانون جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی سارے فیصلے کرتی ہے، اور اس کے بعد
اچانک آ کر ایوان میں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم یہ قانون پاس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں. اس پر بھی صدر صاحب کو غصہ تھا. پھر سیلاب کے دوران جو چیزیں تھیں، جس طرح مس ہینڈل ہوئیں، اس پر بھی تھا. پھر جو اپنا ایک وہ کیا میں آپ کو وہ جو ہے اکنامک زونز کا جو آرڈیننس تھا وہ جاری ہوا، اس پر بھی صدر صاحب کو کافی جو ہے اس پہ رنج تھا، غم تھا، غصہ تھا، بلکہ غم کیا تھا، غصہ تھا. تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی کیا کیا تھا اور کیوں صدر صاحب کا لہجہ اتنا تلخ تھا. تو ہو گیا وہ سب. ساری دنیا نے، وہ ایک سندھی کا ایک شعر ہے، تجھوں اکھیوں ککوریوں منجوں بھنیوں بھنیوں گونگن گھٹیے گھٹیے میں ساریوں سچوں کہوں. وہ جو آنکھوں سے غصہ تھا، باڈی آڈیو تو نہیں آ رہی تھی نا، آنکھوں میں غصہ، چہرے پہ غصہ، انداز بیان جو تھا وہ جس طرح کا صدر صاحب کا تھا، اس نے تو سارا کچھ بتا دیا کہ اندر کیا چل رہا تھا. لیکن بہرحال پھر شاید مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جب لوگوں نے اس پر تبصرے کیے، ویلاگس ہوئے، ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوئی، چیزیں، اختلافات کی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی، تو شاید کہیں سے فرمائش آئی ہوگی، شاید وزیر اعظم صاحب نے کی ہوگی کہ صدر صاحب بڑی کرتی تو تھے یار، ویڈیو جاری کرواتی. تو پھر ایک تصویر، مرزا سولنگی صاحب جو ہے، جو صدر صاحب کے ترجمان ہیں، انہوں نے پھر ایک تصویر جاری کی جس میں ٹویٹر پر، جس میں صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور صدر صاحب کے چہرے پر وہی ان کی جو مسکراہٹ ہے، جو ان کا خاصہ ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہی مسکراہٹ تھی. ہنس رہے تھے بڑا کھلکھلا کے، ان کے ساتھ گرم جوشی سے مل رہے تھے. تو مرزا سولنگی صاحب نے لکھا کہ یہ بھی اسی رات کی تصویر ہے، اسی وقت کی تصویر ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اندر کوئی لڑائی جھگڑا. ظاہر ہے سب، مطلب ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، پھر بات میں بندہ ذرا تلخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ سیاست دان ہے، انہوں نے 1 منٹ سے پہلے پھر شیر و شکر ہو جانا ہوتا ہے. تو یہ وہ ویڈیو بھی ٹھیک تھی، تصویر بھی ٹھیک، لیکن جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں وہ تو چلتے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ، تحریک انصاف کی تحریک، پھر عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ، عدالتوں کے معاملات، کافی ساری بیچ میں اور چیزیں آ گئیں، افغانستان سے تلخیاں، بھارت کے خلاف جنگ، اور بھی کئی محاذوں پر پاکستان بہت زیادہ مصروف اور انگیج، دہشت گردی، بلوچستان کے ایشوز. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن ایشوز کی وجہ سے وہ جو پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں. یعنی ڈیلیبریٹلی پیپلز پارٹی جو ہے، صدر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ یار اب ملک کے حالات ایسے ہیں، تو ان حالات میں تو ہم کوئی سسٹم کے لیے ایسا کوئی ماحول نہیں بنانا چاہتے کہ عدم استحکام کا جو ہے نا وہ جائے، تاثر جائے. تو اب عمران خان صاحب کا معاملہ ان قریب حل ہونے جا رہا ہے. کیسے حل ہوگا؟ ان کی صحت کا ایشو ہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ سارے معاملات ہوں گے، کیونکہ ڈیل کی طرف تو معاملات نہیں جا رہے. تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہوئی، کامیاب ہو گئی تو اور معاملات. لیکن پھر اس کے بعد معاملات دوبارہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان گرم ہونے جا رہے ہیں، اور بجٹ سے پہلے دونوں جماعتیں بہت زیادہ آمنے سامنے ہوں گی. اور زیادہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون اس بار اپنے لوگوں کو، جو پیپلز پارٹی اگر کوئی بات کرے تو جو جواب دیتے ہیں ان کو شاید منع کر دے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کہ آپ نے جواب نہیں دینا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ظاہر مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے، تو اگر جواب دیے جائیں گے، پیپلز پارٹی کوئی بات کرے گی ادھر سے جواب آئے گا، ندیم افضل چند کوئی بات کریں گے تو ادھر سے عطا تارڑ بولیں گے، حسن مرزا نے بات کر لی تو ادھر سے عظمہ بخاری نے بات کر لی. تو اس طرح وہ جو ہوا تھا نا سیلاب میں 2025 میں، تو اس طرح کا ماحول جو ہے مسلم لیگ نون کوشش کرے گی کہ نہ بنے، اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کو بہرحال وہ ماحول بارے میں نہیں ہے. تو بجٹ تک دوبارہ گرما گرمی ہوگی. اگر تو پیپلز پارٹی کے ساری ڈیمانڈز مان لی گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ایک آدھی پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور ممکن ہے کہ CC کا اجلاس بھی بلائیں. تو عمران خان صاحب والا معاملہ جو ہے کٹاکٹی نکل جائے گا. تو اس کے بعد بجٹ کی طرف جب فوکس ہوگا تو ایک بار پھر یہ لڑائیاں جھگڑے اور یہ جو تصویریں ہیں نا کہ پہلے ویڈیو جاری کر دیتے ہیں غصے والی، پھر ہنسنے والی تصویر جاری کر دیتے ہیں کہ اور مزہ آیا، مطلب یہی مطلب ہوتا ہے نا. بہرحال تو اب اس طرف معاملہ مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اب جناب آج
T20 ورلڈ کپ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کولمبو اور پریماداسا اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق شام کو 6 بجے، اور بڑا زوردار مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ کل بیٹھک میں عاطف رانا صاحب CEO ہیں لاہور قلندرز کے، بہت انرجیٹک انسان ہے، اور کل ان کے ساتھ گپ شپ کر کے بڑا مزہ آیا۔ وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ لاہور قلندرز کس طرح کام کر رہی ہے، ٹیلنٹ ہنٹ کہاں جا کر سندھ، بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، کہاں جا کر وہ بچوں کو اپنا اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ کر کے، اور پھر کیمپس، ٹریننگ کیمپس لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے لگائے ہوئے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے، نہیں، ان کو پالش کر کے بالکل اینڈ ریزلٹ تک لے کے جانا ہے کہ جی ہاں جی اب آ کے میدان میں کھیلو۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک اچھی کوشش ہے، اور ویسے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میلے ٹھیلے آباد ہو نا، یہ گراؤنڈس آباد ہو، تو اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ان سے گپ شپ میں، سوال جواب میں ورلڈ کپ کے بارے میں سعید چودھری صاحب نے سوال پوچھا کہ جی پاکستان T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اب کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی لڑکے اچھا کھیلیں گے، امید ہے کہ ہم جیتیں بھی۔ اب جب میں دیکھ رہا تھا تو ابھی ریسنٹلی پاکستان آئی ہوئی تھی آسٹریلیا کی ٹیم، تو پاکستانی ٹیم نے ان کو وائٹ واش کر دیا تھا T20 میں، وائٹ واش کر کے بھیج دیا تھا مہمانوں کو۔ اب انڈیا، نو ڈاؤٹ نفسیاتی پریشر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، انڈیا دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے، بڑے مطلب خطرناک قسم کے پلیئر تھے، اس میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں۔ ہمارے لڑکوں میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ شاید پریشر سسٹین نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ایک وکٹ گرتی ہے تو پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یا پھر مینجمنٹ وہ جو ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ کہ جی کب کس کو بھیجنا ہے یا کس وقت کس کو بولنگ کرانی ہے، اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے۔ اور انڈیا ویسے بھی اپنا دفاعی چیمپئن ہے، تو مقابلہ بڑا تگڑا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس مقابلے سے پہلے پاکستان نے انڈیا کو ڈھیر ضرور کر دیا ہوا ہے بنگلہ دیش کے معاملے پر۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنی ٹیم کو، کیونکہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے T20 ورلڈ کپ کو، کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ انڈیا جا کر نہیں کھیل سکتے، تو جناب ICC جیشا بیٹھے ہوئے وہاں پر، انہوں نے نکال دیا کہ بنگلہ دیش کو ہم نکال دیں گے۔ تو پاکستان نے کہا ایسی کی تیسی، بنگلہ دیش نہیں کھیلے گا تو ہم بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، جائیں۔ پھر پسوڑی پڑ گئی بھائی، مسئلہ بن گیا نا۔ پاکستان اگر نہیں کھیلتا انڈیا کے، پاکستان پر جرمانہ ہو جانا تھا، پاکستان کچھ پوائنٹس کم ہو جانے تھے، میکسیمم پاکستان جو ہے وہ اپنا پیچھے رہ جاتا فائنل سے۔ لیکن ورلڈ کپ ختم ہو جاتا، ورلڈ کپ کا اثر ختم ہو جاتا، ورلڈ کپ کا حسن ختم ہو جاتا، T20 ورلڈ کرکٹ پھیکی رہ جاتی، گراؤنڈ ویران رہ جاتے، لوگ پلیئرز کھیل رہے ہوتے لیکن اسٹیڈیم خالی ہوتے ہیں۔ دوڑیں لگ گئی جناب، وہ ادھر سے ICC والے لاہور پہنچے، بنگلہ دیش کی کرکٹ بورڈ کے بھی وہ جو چیئرمین ہے وہ بھی یہاں پر آئے، ان کو بلایا گیا، اور ICC والے آ کے گوٹے پکڑے، انہوں نے محسن نقوی صاحب نے کہ تاٹی مہربانی یار کھیل لو سی، انہوں نے کہا جی پہلے اکوموڈیٹ کریں بنگلہ دیش کو۔ پھر یہ طے ہوا کہ بنگلہ دیش کی عزت بحال کرنی ہے، بنگلہ دیش کو 28 یا 31 کا ورلڈ کپ دیں گے، بنگلہ دیش کو آج کے جو پریماداسا اسٹیڈیم میں کولمبو میں مدعو کیا گیا ہے کہ جی آ کر بنگلہ دیش دیکھے، بنگلہ دیش کی ٹیم آئے، بنگلہ دیش آ کر اپنا وٹنس کرے ورلڈ کپ کو، یعنی بنگلہ دیش کی عزت بحال ہو گئی۔ اب پاکستان، کیونکہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے، تو انڈیا نے جو کیا تھا، پاکستان نے وہی کیا کہ جی کیونکہ آپ ہمارے ملک میں آ کر نہیں کھیلے تھے ایشیا کپ اور ICC چیمپئنز ٹرافی، لہٰذا وہ فارمولا جو طے ہوا تھا کہ نیوٹرل وینیوز پر پاکستان کے مقابلے ہوں گے تو نیوٹرل وینیوز پر ہی ہم کھیلیں گے۔ تو پاکستان کے جتنے میچز ہوئے ہیں ابھی تک وہ باہر ہوئے ہیں انڈیا سے، ایک پاکستان 2 میچز ابھی تک جیت چکا ہے پاکستان، پہلا پاکستان جیتا ہے نیدرلینڈ سے اور دوسرا امریکہ سے، اور آج انڈیا کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج جو ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، ویسے سنڈے ہے لیکن چھوٹے چھوٹے شہر کھلے ہوتے ہیں، جمعے کو ہمارے پاس بند ہوتے ہیں،
सड़कें वीरान होंगी। गुज़िश्ता इतवार जो था वो गुड्डी उड़ाते बसंत मनाते गुजरा था, शाम को नौजवानों का, लोगों का, लाहौरियों का। ये इतवार जो है पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो टीवी पर बैठकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का पहला मैच देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप का। और कराची वालों के लिए मुर्जा वहाब जो वहाँ के मेयर हैं, उन्होंने जो बारादरी ताज़ा बहाल की है कराची ज़ू की, उसमें बड़ी स्क्रीन लगानी है, वहाँ पर देखेंगे कराची वाले। और भी जगह जगह मकामात पर, लाहौर में, हर जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर लोग मैच देखेंगे। बड़ा दिलचस्प टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान जीत गया ये मैच तो एक और मैदान में इंडिया की हेकड़ी निकल जाएगी। जंग में निकाली, ICC वाले मामले में निकाली, और अब मैच का मैदान। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।